بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم صلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل یہ کرم ہوا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم کس طرح اللہ سے انکار کرتے ہو؟ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی سے اپنی ہستی کے دلائل دیے اور انسان کی بے بسی کی ابتدا اور انجام کے لیے ایسے دلائل ہیں کہ ان سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اگر ذرا بھی عقل رکھتا ہے۔ کفار نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو ماننے سے انکار کیا کہ وہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم مر کر مٹی ہو جائیں، تو پھر زندہ ہوں گے اور زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ زندہ ہونا ہی مشکل ہے تو حساب تو بعد کی ہے۔ اور جس اللہ تعالیٰ کا آپ کہتے ہیں وہ کہاں ہے؟ ہم کو تو دکھائی نہیں دیتا۔ اگر ہے تو اسے بولیں کہ آسمان کا ٹکڑا ہم پر گرائے یا آگ بھیج کر ہم کو جلائے۔ گویا وہ اتنے گمراہ ہو چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ان کو یقین ہی نہ تھا، اس لیے بے خوف تھے۔ مالک الملک فرما رہا ہے، اندھو، بے سمجھو، یہ باتیں اس لیے کرتے ہو کہ کفر کی وجہ سے تمہارے دل و دماغ پر مہر لگ چکی ہے اور تمہاری آنکھوں پر پردہ پڑا ہے۔ روز روشن کی طرح جو چیز صاف سامنے ہے، ہر روز دیکھتے ہو، اس پر بھی تم کو یقین نہیں آتا۔ روز نہیں دیکھتے کہ انسان کچھ نہیں ہوتا تو پیدا ہوتا ہے اور پھر مر جاتا ہے۔ اگر کچھ نہیں سے مالک پیدا کر سکتا ہے تو مردے کو زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ ضرور کرے گا اور تمہیں حساب دینا ہوگا۔ اس لیے آنکھوں سے ظلمت کے پردے کو دور کرو اور دل و دماغ پر کفر کی مہر لگی ہے اس کو یاد الہی سے دور کرو تاکہ حقیقت کو سمجھو اور تمہارے دل میں خوف پیدا ہو۔ اور کائنات کا ذرہ جس کی تخلیق اور ربوبیت کی گواہی دیتا ہے، انسان کی تخلیق کو غور سے دیکھو کہ کس طرح ماں کے پیٹ میں وہ پھلتا پھولتا ہے اور ضرورت کی ہر چیز میسر کی جاتی ہے، اور اس اندھیری کوٹھڑی میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون رازق ہوتا ہے، اور اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کی خوراک کو ماں کے سینے میں بھیج دیتا ہے، جو قوت اور توانائی بخش ہوتی ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا کہ ماں کے دودھ سے زیادہ کوئی خوراک بچے کے لیے مناسب ہو اور قوت بخش نہیں۔ پھر جوں بڑھتا چلا جاتا ہے اس کی خوراک بدلتی چلی جاتی ہے اور وہ سب کچھ کائنات میں موجود پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم۔ وہی تو ہے تمہارا رب معبود جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا فرمایا، پھر آسمان 7 بنائے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ زمین کی کوئی چیز اٹھا کر دیکھو، معلوم ہوگا کہ انسان کی ضرورت کی ہے۔ ایک تنکا ایسا نہیں، ایک ذرہ ایسا نہیں جو انسان کی ضرورت کے لیے نہ ہو۔ سب سے بڑا احسان مالک کا یہ کہ ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت ڈال دی گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ اولاد کے لیے ہر سختی برداشت کرتے ہیں اور اولاد کی ضرورت پوری کرتے ہیں، اسے پروان چڑھاتے ہیں۔ اگر یہ محبت نہ ہو تو کوئی کیوں کسی کے لیے یہ ساری مصیبتیں جھیلے جن کا ذکر کرنے کے لیے کافی وقت چاہیے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسوائی اٹھاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی سمجھنے، دیکھنے، سننے کی قوت پر شیطانی عمل کی وجہ سے پردہ پڑ جاتا ہے۔ یہ مرض بڑھ کر اس کی ساری طاقتوں کو مردہ کر دیتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی، اس کی تخلیق اور ربوبیت اور رحم و کرم کی گواہی تو کائنات کا ذرہ ذرہ دیتا ہے۔ اس کا اپنا وجود سب سے بڑا گواہ ہے۔ تو اس دائمی ذلت سے چھٹکارے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس مرض کا علاج کرے اور اس مہر کو ہٹائے، اور وہ علاج یاد الہی ہے اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان ہے، جو دل کو جلاتی ہے، صفا کرتی ہے، نور معرفت عطا کرتی ہے۔ اور یہی اس محفل کی
غرض و غایت ہے۔ اب شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔